الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے شیاطین و ابلیس قرآن کریم کی نگاہ میں موضوع چل رہا تھا۔ آیات کریمہ کے ضمن میں احادیث مبارکہ سے آپ کی خدمت میں استفادہ کیا جا رہا تھا۔ قرآن کریم میں خداوند متعال نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین انسان کی نشوونما کے لیے قرار دی ہے، اور نشوونما کے لیے حرارت، مصیبت، نعمت و الفاظ دیگر آزمائش کا ہونا لازم ہے۔ لہذا انسان اس زمین پہ متاع الی حین، ایک مدت تک یہ وسائل زندگی اسے عطا کیے گئے ہیں، اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ شیطان اپنے حسد کی بنیاد پہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کمال عبادت و کمال انسانیت کسی صورت میں حاصل نہ کرے۔ لہذا شیطان کو اگر انسان کو برباد کر کے اور اس کو رسوا کر کے جو حاصل ہوتا ہے وہ ایک حسادت اور ایک کینہ جو اس کے اندر ہے، اس کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ اسے فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان ازلی انسان کا، ابدی انسان کا دشمن ہے۔ دشمنی کے جو وسائل ہمارے پاس اس دنیا میں ہیں وہ ہمارے روزمرہ کی چیزیں ہیں جن میں انسان شکار ہو جاتا ہے غفلت کی وجہ سے۔ یہ جو روزمرہ عموماً ہمیں پیش آتی ہیں، مثلا انسان عبادت انجام دینا چاہتا ہے، کوئی نیکی انجام دینا چاہتا ہے، پہلے اسے روکتا ہے، اور اگر انجام دے دے تو پھر اسے ضائع کرتا ہے۔ ان دو باتوں کو ہم گزشتہ دروس میں مختلف واقعات کے ضمن میں اچھے طریقے سے جان چکے ہیں۔ اول، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی کمال اس سے صادر ہو حسد کی وجہ سے، کیونکہ حسد کہتے ہیں اس کو ہے کہ اگلے سے کمال کو چھین لیا جائے یا کمال کا حامل اگلے کو نہ بننے دیا جائے، اور یہ حسد پھر نفرت، کینہ، بغض، دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ابلیس نہیں چاہتا کہ خیر جنم لے، نیکی انجام پائے، اور اگر انجام پا جائے تو اب کیا چاہے گا؟ اسے ضائع کر دے۔ اس لیے انسان کے لیے اول انجام دینے کے لیے جہاد ہے، دوسرا جہاد اس کا کیا ہے؟ اس کو باقی رکھنا اس کے لیے جہاد ہے۔ یہ دو ہر لحظہ انسان کے لیے درپیش ہیں مسائل۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 168 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین پہ جو کچھ ہے اسے حلال، پاکیزہ، طیب اور حلال جو ہے اس میں وہ کھا لو۔ زمین میں اللہ نے جو حلال اور طیب قرار دیا ہے اسے کھا لو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے خطوہ یعنی اس کے قدموں کی کسی صورت پہ اتباع اور پیروی نہ کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، یہ اس کی علت ہے کیوں پیروی نہ کرنا، کیونکہ وہ دشمن ہے تمہارا، وہ تمہیں ذلیل و خوار کرنا چاہے گا، وہ تم سے کمال چھیننا چاہے گا۔ بس یہاں پہ کھائیں پیے انسان، لیکن کیا کرے کہ کسی بھی صورت میں وہ شیطان کی پیروی نہ کرے۔ شیطان کی اثر گزاری یہاں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ بس شیطان کی پیروی امکان سے کے دائرے میں بھی ہے، اور ایک وسیع پیمانے پہ اس کی گنجائش ہے، اس لیے قرآن بار بار اس سے خبردار کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 268، کیونکہ یہ تو ہمیں واضح بیان ہو گیا کہ کھانے پینے، کیونکہ آج کے واقعات اسی سے کچھ مربوط ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، لہذا یہ جو 3-4 نکات آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے ہیں یہ کلیات میں سے ہیں، انہیں آپ ایک قاعدہ اور ضابطہ اس کائنات کے اندر کہہ سکتے ہیں۔ اول، وہ نیکی نہیں انجام دینے دے گا۔ نہیں دینے دے گا کب؟ جب ہم نے گزشتہ دروس میں حدیث سنی کہ انسانی نفس میں 2 کان ہیں، ایک میں شیطان بول رہا ہے اور سن رہا ہے انسان، اور ایک میں فرشتہ بول رہا ہے اور سن رہا ہے۔ یہ قرآن کی زبان میں ہم بیان کریں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقوی اور فجور دونوں کے چپے اندر ہیں ہماری۔ جور جو ہے، فجور جو ہے وہ شیطان کو لبیک کہتا ہے، اور تقوی فرشتے کو لبیک کہتا ہے۔
یا قرآن کریم ہی کی زبان میں خیر اور شر انسان کے علم میں لایا جا چکا ہے۔ خیر اور شر کو انسان پہچانتا ہے، فطرت میں احادیث مبارکہ کے مطابق خیر اور شر کی شناخت ہے۔ بس شر جو ہمارے وجود کے اندر ہے اس کو وہ آواز دیتا ہے ابلیس اور شیطان کو، اور جو خیر ہے وہ آواز دیتا ہے ملک اور فرشتے کو۔ یہ نقطہ آپ کے لیے جب آشکار ہوا تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے لیے اس نے پھر وسوسے ڈالنے ہیں، اس نے بہکانا ہے، وہ بہکائے گا خوبصورت کر کے۔ اب انسان جب یہ کلمہ استعمال کرتا ہے خوبصورت کر کے تو وہ صرف چند چیزوں کے بارے میں رکھتا ہے، جبکہ وہ ہر چیز کے بارے میں اسی کی نوعیت کے مطابق خوبصورتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ اس کے مطابق خوبصورتی کو دیکھے گا جو اس کی نظر میں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی چیز نے کسی سے انتقام کسی نے لینا ہے، نفرت کرنی ہے، وہ خوبصورت پلان اسی کے مطابق ہوگا، وہ بھی اسے خوبصورت پلان بنا کے بتائے گا، اس انداز میں تو دشمنی کرو، اس انداز میں تم نفرت کرو۔ لہذا شیطان اس کو اس دنیا کے اندر بہت اثر گزار کیا گیا، یعنی ہر شے میں پسند ناپسند، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے ہر جگہ پہ اس کے ساتھ ٹکراؤ ہے۔ وہ کیا چاہے گا؟ خیر نہ انجام پائے، خیر نہ سنے۔ یہ اگر خیر انجام پا جائے، دوسرا قاعدہ کیا ہے ہمارے پاس، دوسرا ضابطہ، اگر انجام پا گیا تو ضائع حتماً ضائع کرے، وہ ضائع اسی طریق سے نہیں کرے گا، کوئی ایسا عمل انجام دلوائے گا جس سے وہ عمل سارا کا سارا ضائع کرے، ضائع ہو جائے۔ فرشتہ کیا چاہے گا؟ نیکی کرے، اور فرشتہ دوسرا کیا چاہے گا؟ برائیاں ختم ہو جائیں۔ اس لیے فرشتے خود بھی استغفار کرتے ہیں، روایات آپ پڑھ چکے ہیں، فرشتے استغفار کرتے ہیں، قرآنی آیات میں بھی ہیں کہ جو ملائکہ ہیں حول العرش ہیں یا اس طرح سے دیگر ملائکہ، ان کے بارے میں یہ نسبت موجود ہے قرآن کریم میں، وہ استغفار کرتے ہیں، لہذا ملائکہ محبت کرتے ہیں انسان سے۔ اب فرشتہ کیا چاہے گا؟ نیکی انجام دے، یہاں تک کہ جو برائی انجام دی ہے وہ ختم ہو جائے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ نیکیوں کے دوش کے اوپر فرشتہ، صرف استغفار پہ فرشتہ اکتفا نہیں کرے گا، وہ نیکیاں انجام دلوا کے، ایسی نیکیاں انجام دلوانے میں ہماری مدد کرے گا کہ جس سے برائیاں دور ہو جائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حربہ، یہ تو دو قاعدے آپ نے پڑھ لیے نا، اول نیکی نہیں انجام پائے، خیر نہ انجام پائے، نمبر دو انجام پا گیا تو ضائع جائے۔ تیسری چیز، یہ نیکی کو کیسے روکے گا؟ کیونکہ یہ تو پتہ ہے کہ وہ برائیاں کیسے ہم سے انجام دلوا دے، نیکی کو کیسے روکتا ہے؟ اگر نیکی انجام پا جائے اسے ضائع کیسے کرتا ہے؟ اس کی کچھ نہ کچھ معلومات ہے، برائیاں ہم سے مختلف قسم کی کرا لیتا ہے جو سارے کے سارے ثوابوں کو کھا جاتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ برائی سے کس طرح، اچھائی سے کیسے روکتا ہے، اچھائی نہ انجام پائے؟ اس کو قرآن کریم 268 سورہ بقرہ 268 آیت اسے بتاتی ہے کہ کس طریقے سے وہ روکتا ہے کہ خیر ہی نہ انجام پائے، خیر ہی نہ صادر ہو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تم لوگوں کو فقر کے وعدے وعید دلائے گا، یعنی بتاتا ہے، انسان کے وجود میں یہ تعلیم منتقل کرتا ہے، اگر یہ کام کیا تو فقیر ہو جاؤ گے، فقر سے انسان ڈرتا ہے۔ اسی طرح خوف دلاتا ہے مختلف چیزوں میں، یہ کیا تو مارے جاؤ گے، یہ کیا تو قتل ہو جاؤ گے، یہ کیا تو مال چھن جائے گا، یہ کیا تو جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ مختلف طرح کے یہ خوفزدہ، بالخصوص فقر، اس ٹائم بہت زیادہ نیکیاں فقر کی وجہ سے انسان انجام نہیں دیتا۔ بہت ساروں نے آس پاس تھوڑا تھوڑا جو مال ہے وہ بھی غصب کیا ہے، کس کے ڈر سے؟ کل کو فقیر نہ ہو جائے، کل کو ضرورت نہ پڑے۔ یعنی بخیل کو بخیل بنانے میں سب سے بہترین تصور ذہن میں کیا لے کے آتا ہے شیطان؟ اس کے خرچ کیا تو فقیر ہو جاؤ گے، لہذا بخیل یہ نیکی انجام نہیں دے پاتا۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے، یہ تم نے قدم اٹھایا، فلاں کی حمایت کی تو تمہاری دیکھو تنخواہ بند ہو جائے گی، تمہارا شہریہ بند ہو جائے گا، تمہارا مال بند ہو جائے گا۔ فلاں امیر انسان کی اگر تم نے نہ آؤ بھگت کی اور چاپلوسی کی تو پھر دیکھو پیسہ ہی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ یعنی ذلت و خواری والے سارے سبق فقر کے دوش کے اوپر پڑھاتا ہے، یعنی فقر کو اتنا مزین کر کے پیش کرتا ہے، یعنی اتنا ڈرانا، مزین سے مراد
پورا، کیونکہ زینت بخش چیز کیا ہوتی ہے؟ جو اپنے کمال پہ پہنچی ہو، اسی میں زینت ہوتی ہے. یعنی وہ ڈرانے کے اعتبار سے اپنے کمال کی پر پہنچاتا ہے ہمارے تصور، اور اس تصور کو دیکھ کے انسان بہکنا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ کس طرح ذلیل اور پست اعمال فقر کے خوف سے ہمیں انجام دلاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار، متحابون روایات اہل بیت علیہ السلام میں آیا ہے، یہ بغیر حساب جنت میں چلے جائیں. جنہوں نے اللہ کی وجہ سے محبت کی، ایک دفعہ محبت ہوتی ہے مجھ پہ خرچ کر رہے ہیں، ایک دفعہ محبت ہے کہ میرے رشتہ دار ہیں، والدین ہیں، بھائی ہیں، فلاں ہیں، ایک دفعہ محبت ہے میرا دوست ہے بس. لیکن ایک دفعہ محبت کیوں ہے کہ اللہ کی راہ میں محبت ہوئی ہے، راہ الہی میں. دونوں کا ہدف ایک ہے، دونوں راہ الہی میں ہیں، دونوں عبادت گزار ہیں، دونوں طالب علم ہیں، علم کی راہ میں ایک دوسرے سے ملے ہیں. چونکہ وہ اہل علم ہے اور اہل تقوی ہے، اس لیے محبت ہے ان کمالات کی وجہ سے. یعنی راہ الہی میں محبت، یہ بغیر حساب جنت میں جائیں گے. لیکن یہاں پہ آ کے وہ اس طریقے سے خوف دلاتا ہے، یہ تم سے ہی بس کھاتا رہتا ہے، سارے تم نے یہ کرائے دینے ہیں، یعنی ہمیشہ تم ہی نے یہ پیٹرول وغیرہ کے خرچے اٹھانے ہیں، اور اس کو تم نے جب بھی کھانے پینے کی باری آئے تو پیسے خرچ کر کے دینے ہیں. دوسرا تو وہ کرتا ہی نہیں ہے. اب یہ وسوسے جب آئیں گے، اور آتے بھی شدید ہے، 4 دفعہ اگر ایک ہی دوست دوسرے دوست کے لیے چائے کا ہی بل دے دے تو 5ویں دفعہ اس کو اندر شدید ٹکراؤ، ممکن ہے دوسری دفعہ ہی ٹکراؤ پیش آ جائے کہ یار عجیب بندہ ہے، ابھی میرے سامنے پیسے ملے تھے نکال ہی نہیں رہا یہ. اور بڑے طریقے سے احساس دلائے گا کہ صرف میرے لیے ثواب تھوڑی ہے، آپ کے لیے بھی تو ثواب ہے، تھوڑا سا لے لیا کریں. یعنی دوسرے کی جو باری ہے وہ ایک الگ چیز ہے، دوسرے کو بھی احساس ہونا چاہیے، وہ اس کے اوپر ہے. لیکن ہم نے اپنے اندر شیطان سے کیسے لڑنا ہے؟ فقر کا خوف دلائے گا، یہ تو سارے پیسے تم سے کھا جائے گا، یہ تو جب تک تمہاری جیب خالی نہ ہو تب تک چھوڑتا ہی نہیں ہے تمہیں. لہٰذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ فقر کی بنیاد پہ وہ مختلف طرح سے انسان کو گھیرتا ہے، نئی نیکی انجام دلانے دیتا مستقل. یہ چھوٹے چھوٹے موارد ہیں جو ہمیں پیش آتے ہیں، بڑے موارد لے لیں. مثلا آپ کو معلوم ہے کہ فلاں صاحب کرامت ہے، یعنی واقع متقی ہے، عالم ہے. یعنی عالم دین ہر جگہ نہیں ہوتا، آپ یہ کہیں گے نیک بندہ ہے، نرم دل بندہ ہے، چالاکیاں نہیں کرتا، تو اب اس کی کوئی عزت قدر زیادہ نہیں کریں گے. لیکن ایک مالدار بندہ آتا ہے، بہترین گاڑی لے کے آتا ہے، اور ممکن ہے چند چیزیں بھی ساتھ لے کے آ جائے، انسان اس کے مال کی وجہ سے اس کے اوپر نچھاور ہو جائے گا، اس کی چاپلوسی کرے گا، اس کی مہمان نوازی آگے بڑھ کر کرے گا، کیونکہ مال اس کی نظر میں قدر و قیمت شیطان بنا رہا ہے. یہ جو فقر کو کہ اگر میں نے اس کے ساتھ یہ دنیا داری کا سلوک نہ کیا جو لوگ کرتے ہیں، یہ حتیٰ کہ اس وقت دینداروں میں بہت بڑا مسئلہ، یعنی مدارس و حوزہ علمیہ، ان کے اندر بعض جگہوں پہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے. سارے تو اس طرح قطع نہیں ہیں، لیکن ایک واقعاً اندر چھپا ہوا خطرہ موجود ہے. مالدار کی مال کی وجہ سے عزت اور کرامت، اسی طریقے سے فقیر کی فقر کی وجہ سے دوری، اسے نظر انداز کرنا، یا مالدار سے صرف مال لینے کی جہت سے گھیرنے کے لیے اس کے ساتھ قریب ہونا، اخلاق دکھانا. مال کی راہ میں دکھا رہی ہے اخلاق، مال کی راہ میں یہ سارے امور انجام دے رہا ہے، اللہ کی راہ میں تو نہیں دے رہا. یہ فقر کے خطرات دلا کے شیطان ہے کہ اسے ڈراتا ہے کہ تم نے یہ مالدار اسامی ہاتھ سے چھوڑ دی تو پھر کہاں سے پیسے لاؤ گے. لہٰذا ایسے لوگوں کے جملے بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بڑی اسامی آ رہی ہے، مختلف نام کوڈ ورڈز ایجاد کیے ہوتے ہیں. یہ شیطان ہے کہ جو ان کے اندر بول رہا ہے، روز زبان سے اسے انجام دے رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں. لہٰذا الشیطان یعدکم الفقر. حتیٰ کہ اگر مقابلہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیں گے واقعات میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ایام میں مسلمانوں کو قلیل عدد اپنا دکھائی دینے لگ گیا. شیطان نے یہ ان کی آنکھوں کے سامنے قلت کو ابھار دیا، اور دشمن کا عدد کثیر دکھائی دینے لگ گیا. شیطان نے دشمن کو حوصلہ دینے کے لیے ان کی عدد کو کثیر کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھ فرشتوں کو بھیجا. تو وہ بھی انشاءاللہ واقع جب آئے گا آپ پڑھیں گے تفسیر قمی سے. مراد یہ کہ ہمیں بعض اوقات دینی کام کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت قلیل افراد ہیں ہم،
کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ چند گنتی کے 4 بندے. یہ جو ہمیں فقر کی حالت دکھائی دے رہی ہے، جبکہ اگر چند افراد اصحاب کہف بھی تو چند تھے، انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا اصحاب کہف نے، اور تھے بھی اعلیٰ عہدیداران، تھے بھی اس دور کے بادشاہ کے قرابت داروں میں سے، یعنی سارے دنیاوی منصب اور دنیاوی زنجیریں ان کے پاؤں میں تھی. انہوں نے ایک ایک کر کے ہر زنجیر کو توڑا، اور ہمارے پاؤں میں 2-3 سے زیادہ زنجیریں بھی نہیں ہیں، انہیں بھی نہیں توڑ سکتے. اور وہ ولی اگر جاندار زنجیریں پڑ جاتی ہماری گردن پہ، وہ تو اور ہی سخت ہوتا. لہذا عدد قلیل جو دکھائی دیتا ہے وہ بعض اوقات یہ فقر کی تنہائی کی نوعیت، کیونکہ تنہائی بھی ایک نوع فقر ہے، یہ ابلیس اور شیطان کی طرف سے ہے، یہ تقاضے بھڑکا دیتا ہے. پھر آگے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فقر کے بعد فحشاء، اس کا حکم دینا یہ اہمیت کا حامل ہے. بہت بڑی ایک تعداد بے شمار فحاشیوں کو انجام دیتی ہے فقر کی وجہ سے. اس وقت مختلف جو ایک رپورٹس آتی ہیں پرنٹ میڈیا کے اوپر ہیں یا اسی طریقے سے جو ڈاکومنٹریز بنائی ہوئی ہیں، فحاشی کے اڈے جو چل رہے ہیں اس میں وہ جو ظاہر کرتے ہیں کہ اکثر بیشتر خواتین وہ فقر کی وجہ سے وہاں کام کرتی ہے، کیونکہ خاتون کے لیے ادھر کوئی جنبہ اور کوئی عنصر تو ہے نہیں، اس کے لیے تو شہوت کی وہ مقدار اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہر 2 روز کے بعد اپنے اندر ابھار لے. لہذا اکثر خواتین فقر کی وجہ سے کرتی ہیں، لیکن فقر کی وجہ سے اس لائن کے اوپر آنا یہ خود شیطان ہے جو لے کے آیا ہے، وہ فحاشی کا حکم دیتا ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے ہیں کہ فحاشی کے امور چلاتے ہیں، جیسے CDs فروخت کرنا، فلمیں چلانا، کیبل کا کام کرنا. اسی طرح سے افراد مہیا کرنے کے لیے، انہی افراد مہیا کرنے کے لیے وسائل مہیا کرنا، سب کیا کہتے ہیں؟ روزگار چلا رہے ہیں ہم. یہ فحاشی فقر کی اساس کے اوپر، اگرچہ قرآن کی اس آیت میں الفحشاء کو ہم مطلق ہی لیں گے، صحیح، جامع طور پہ لیں گے، لیکن ایک سیاق ہمارے پاس فقر کے ضمن میں بھی موجود ہے کہ اگر ہم فقر کے ضمن میں بھی فحاشی کو مد نظر رکھیں تو دیکھیں کہ فحاشی بڑے پیمانے پہ اس وقت دنیا میں فقر کے خدشات کی وجہ سے ہے. یہ سارے خدشات ہیں، فقیر نہیں ہونا تھا اس نے، وہ اپنا رزق لے کے اس دنیا سے جاتا. یہ ابلیس ہے کہ جو اسے بہت ڈرا دیتا ہے کہ طالب علم بن گئے تو کہاں سے کھاؤ کماؤ گے، ادھر سے چلے گئے تو کیسے تم نے گزارا کرنا ہے، ادھر تم بھاگ دوڑ کر کے اپنی تعلیم کو بیچو. اس وقت دین فروخت کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیا وہ چاہتے دین فروخت کروں میں؟ فقر کی وجہ سے ڈرتا ہے کہ میں فقر سے 2-4 نہ ہو جاؤں. اس کی بھی ٹیوشن چھوڑ دی، فلاں بھی نہیں چھوڑ دی، ممبر سے بھی پیسے نہیں لیے، ادھر سے پیسے نہیں لیے، فقیر ہو جاؤں گا میں. ہاں، تعلیم کے پیسے نہ لے، اگر کوئی ہدیہ دیتا ہے تو ہدیہ لینے میں عیب نہیں، لیکن یہ بھی کہ جس طرح کوئی یہ کہہ کے دیتا ہے کہ رشوت ہے، یہ ہمیشہ یہ کہہ کے دیتا ہے کہ یہ آپ کے لائق تو نہیں بنتا، چھوٹا سا حقیر سا ہدیہ ہے. وہ کہتا ہے اتنا چھوٹا حقیر ہدیہ کہ پورا گھر آ جائے تو کوئی دال میں کالا ہے، کوئی مشکل چیز ہے. لہذا ہدیہ اس طرح سے نہ ہو کہ فروخت واضح طور پہ آشکار ہو کہ یہ اپنے درس کو، اپنی تعلیم کو، اپنی مجلس کو، اپنے ذکر کو فروخت کر رہا ہے. جہاں فروخت کر رہا ہے اور سیاق اور ماحول بتا رہا ہے کہ یہ فروخت کر رہا ہے، آپ اسے ہدیہ کا نام دیں، تبرک کا نام دیں. جیسے سارے ذاکر یہی کہہ کے کہتے ہیں میں سب چیزیں چھوڑ سکتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کا تبرک نہیں چھوڑ سکتا. تو آپ اسے اگر وہی چنے والے چاول دے دو کہ یہ کیا ہے، میں تو دوسرے تبرک کی بات کر رہا تھا. لہٰذا اس نے اس کا نام ہی تبرک رکھا ہے اور پھر بڑا ٹھوس عقیدہ بنایا ہوا ہے، میں تبرک نہیں چھوڑ سکتا. نہیں، یہ وہی بارگیننگ ہے اس کی، یہ وہی تجارت ہے. یہ ابلیس اور اپنے آپ کو اسے دھوکہ دینا، ابلیس کے جھانسے میں آ کے، نہ کہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے. سورہ بقرہ میں واضح قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ خدا کو یخادعون اللہ، کہ اللہ کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے انفس، اپنے نفوس کو یہ خود ہی دھوکہ دے رہے ہیں. اس لیے آپ تبرک نام رکھیں، ہدیہ نام رکھیں، نیاز نام رکھیں، کوئی بھی نام رکھ لیں، یہ تو ماحول آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اپنی یہ قیمت لے رہے ہیں. لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ایک شخص محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر میرا گھر 2 لاکھ روپے میں چل رہا ہے اور یہاں پہ ساری زحمتیں اٹھا رہا ہے تو یقیناً اس کے گھر کے چلانے کے لیے بھی اہتمام ضروری ہے. وہ خاموشی کے ساتھ اس کو کسی بغیر مناسبت کے
نہ کہ اس بغیر مناسبت کے ہدیہ فراہم کرتا ہے۔ واحلہ دنیا میں تو گھر نہ چلیں علماء کے، ہاں یا کاروبار میں اس کا حصہ ڈال لیتا ہے، یہ آپ کی مقدار کا میں کچھ کاروبار میں حصہ ڈال رہا ہوں، یہ آپ کو ملتا رہے گا، یا یہ ہم نے آپ کی طرف سے ایک کام شروع کیا، آپ بھی اس میں آ سکتے ہیں، اور اس کو مکمل ذہنی طور پہ انوالو کرتا ہے، مشغول کرتا ہے، کیونکہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام وہ وظیفوں کی پر زندگی بسر نہیں کرتے تھے، کام کاج کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، مزدوری نہ کہ محنت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ہمارے پاس بات آئی کہ دین فروخت کس خطرے سے کرنے لگ جاتا ہے؟ فقر کے خوف سے، کہ فقیر ہو جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے پھر؟ فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ فحاشی جو ہے اس کو انشاءاللہ کسی اور مورد میں واقعہ ہے تو کھولیں گے کہ شیطان کی طرف سے فحاشی ہے۔ ایک تو ہم جنسی امور کے حوالے سے پڑھ چکے جو ابلیس نے شروع کیے، تو فحاشی فقط اسی دائرے میں نہیں ہے، فحاشی بد کلامی میں بھی ہے، فحاشی برے لطیفوں میں، برے ڈراموں میں، برے کلام میں، برے ڈائلاگ میں، یہ جتنے بھی ہیں یہ ساری فحاشی کے دائرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح رقص و سرور میں، بری حرکات میں، یہ ساری فحاشی کے دائرے میں آ جاتی ہے، اور قرآن نے فحشاء کو تکرار سے قرآنی آیات میں تذکرہ ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے مغفرت کا تمہیں یقین دلاتا ہے، اور فضل کا یقین دلاتا ہے کہ فضل الہی تمہارے ہمراہ ہے۔ لہذا یہ جو خداوند متعال انسان کو یقین دلا رہا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ جانی چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام نے علل الشرائع میں اسی آیت کریمہ کو ایک اور انداز میں تفسیر کی ہے اس کی، وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں اور پھر واقعے کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں۔ ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، انما ربما حزنت، میں بعض اوقات محزون ہوتا ہوں، فلا اعرف فی اہل ولا مال ولا ولد، نہ میں ایسی حزن والی چیز اپنے اہل و عیال میں دیکھتا ہوں، نہ امال نہ اولاد کسی میں نہیں ہے، اور بعض اوقات خوش ہوتا ہوں، لیکن خوشی کا مورد اور خوشی کی وجہ نہ آل اولاد میں نظر آ رہی ہے، نہ مال میں، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، لیس من احد الا ومعہ ملک و شیطان، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ فرشتہ اور شیطان نہ ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ اعتقادات تھے جو پھیلانے چاہیے تھے۔ اگر ان اعتقادات کو پھیلائیں تو وہ احساس کرے گا ہے شیطان، غصے کے وقت، تنہائی کے وقت، شہوت کے وقت، خرچ کرتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے، سوتے جاگتے ہوئے۔ معہ ملک و شیطان فَإِذَا كَانَ فَرْحَهُ، جب وہ خوش ہوتا ہے، کان من دنوب الملک منہ، تو سمجھ جاؤ کہ فرشتے کے یہ قریب ہیں۔ فَإِذَا كَانَ حُزْنُهُ كَانَ مِن دُنُوبِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے قریب ہوا ہے۔ اور یہ پھر آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ ہاں اب ہم ان واقعات سے استفادہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ شیطان کھلاتا ہے، پلانے میں بھی مسئلہ کھڑا کرتا ہے، اور فقر و فحاشی کی اساس پہ ہر چیز کو برباد کرتا ہے، اور فقر اور فحاشی یہ دو سبب بن جاتے ہیں خیر صادر نہ ہو۔ فقر کے خوف کی وجہ سے خیر کو صادر نہیں کرتا، تعریفیں چاہتا ہے، مدح و ستائش چاہتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک عام محاورہ ٹائپ بھی بن گیا، پوچھتے ہیں کہ کیسی تمہاری نوکری اور جاب جا رہی ہے؟ کہتے ہیں بڑی بہترین جا رہی ہے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کام ہی نہیں کرنا پڑتا، فری میں ساری تنخواہیں مل جاتی ہیں۔ یہ شیطنت ہے، یہ تو شیطان نے اس کے ذہن میں ڈالا۔ اہل بیت علیہ السلام کا تو تفکر یہ نہیں ہے، اور اس کے لیے شرعاً جائز بھی نہیں ہے کہ اگر ایک جگہ پہ وہ آ کے قابض ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس جگہ کو نقصان ہوتا ہے اور اہل اس جگہ پہ اس کی وجہ سے نہیں آ پا رہا، دو قسم کے وہ خیانتیں ادھر انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی اچھا جملہ نہیں ہے کہ نہیں کام کا کچھ نہیں کرنا پڑتا، بڑے نوکر چاکر ہیں وہی سارا کچھ کام کر دیتے ہیں۔ دنیا تو نہیں اللہ نے جنت بنائی، دنیا محنت کے لیے، مشقت کے لیے ہے۔ لہٰذا یہ اہل بیت علیہ السلام کا نظریہ ہے آیات روایات سے جو صادر ہوتا ہے۔ اس لیے اسے کیا کہنا چاہیے کہ میں محنت کروں گا، محنت کی وجہ سے میں کام کروں، محنت کر کے دکھائے۔ کام اگر مثلا 2 گھنٹے کا ہے، وہ ممکن ہے 5 گھنٹے لگا دے محنت کے تصور کو ابھارنے کے لیے۔ خیانت کا تصور یہ شیطان لے کے آیا ہے، اس لیے کرپشن، کمال کی کرپشن اس وقت
ٹاپ کے ممالک میں پاکستان آ چکا ہے کرپشن کی وجہ سے. لہٰذا یہ جو سوچ ہے یہ دینی اداروں کو بھی برے طریقے سے تباہ کر گئی. اس ٹائم بنجر پڑے ہیں پاکستان کے دینی ادارے. اسی طرح دیگر ممالک میں بنجر پڑے ہوئے ہیں دینی ادارے، کیونکہ انہوں نے اس نام سے کھانا ہے اور عوام کو رسم چاہیے. وہ رسم پیسہ لے کے انجام دلا دیتے ہیں اور بقیہ پیسہ اپنے پاس، جگہ ویران رہتی ہے. وہ کہتا ہے میرا تھوڑی وظیفہ ہے، میں یہ کیا درد سر لوں. اس لیے وہ کھلاتا پلاتا ہے، کوئی مجلس کرا دی، کوئی عقیقہ کرا دیا، کوئی فلاں فنکشن کرا دیا، لوگوں نے پیسے بھیجنے اور اس نے کرانا کام، اور اس اعتبار سے اس نے بندے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک خطرناک ترین چیز ہے. روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف آئیں. حضرت نوح علیہ السلام کو ہم پڑھ رہے تھے کہ ان کے پاس آیا، کیونکہ ان واقعات میں ہم نے ساری دقت کیا کرنی ہے، کیسے بہکایا، یعنی کیسے دشمنی کی، یعنی کس اوج کی دشمنی کرے گا، جس اوج کی نیکی اس اوج کی دشمنی. اس لیے یہ بھی ضابطہ ذہن نشین ہے. اگر ہم محسوس کریں نہیں شیطان تو مجھے بہکا ہی نہیں رہا، تو ہمیں کیا سمجھ لینا چاہیے؟ بہت نیک ہو گئے ہیں یا اس کے قریب آ گئے ہیں. یعنی ہم ابھی یہ جو ابھی تک آیات روایات پڑھ چکے ہیں، اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ اگر محسوس کریں گے شیطان مجھ پہ حاوی بھی نہیں ہو رہا، شیطان میرے ساتھ ٹکرا بھی نہیں رہا، اور شیطان جو ہے وہ کسی طرح کی میرے لیے مشکل ایجاد نہیں کر رہا، تو یہاں پہ ہمیں کیا سمجھنا چاہیے؟ بہت نیک ہو گئے ہیں یا اس کے قریب ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نہیں چھیڑ رہا ہمیں. کیونکہ اگر اس کے ہم بہت دور ہو جائیں اور بہت نیک ہو جائیں تو اس کی دشمنی ویسی ہوگی جیسے ایوب علیہ السلام کے ساتھ کی. وہ تو پھر ہمارے خاندان، مال، دولت اور سب چیزوں کے اوپر آ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اسے ناراض ہی نہیں کر رہے، ہم چھیڑ ہی نہیں رہے اسے. چھیڑیں گے تو وہ ہمیں تنگ کرے گا نا. لہٰذا ابھی تو اس نے جیسا ہمارے لیے جال بچھایا ہوا ہے، ہم بھی آیات بہترین آواز میں پڑھ کے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور ثواب کما کے پھر اسی خطوات کے اوپر آہستہ آہستہ چلنے لگ جاتے ہیں. لہٰذا یہ شیطان کا کام ہے. اس لیے شیطان سے دشمنی کے طریقے ان واقعات میں سیکھیں کہ وہ دشمن بنے تو کیا دشمنی کرتا ہے. نمبر 2، وہ اصل میں کس چیزوں سے حربے استعمال کرتا ہے. ہمیں تو ویسے چھوٹے چھوٹے ہی بعض ہوتے ہیں نا، زور سے دھاڑتے ہیں تو اگلا بندہ گر جاتا ہے. تو ہماری مثال فی الحال ایسی ہی ہے. لیکن اگر تھوڑی قوت پیدا کر لیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہاں پہ وہ پھر وہ آلات استعمال کرتا ہے جس کا بیان ان واقعات میں آ رہا ہے. ایک واقعہ آپ سن چکے تھے، اسی واقعے کا تکرار ہے. میں آپ کی خدمت میں تیزی سے صرف ترجمہ اس کا پڑھ دیتا ہوں کہ یہ خصال میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے نقل کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے رب اللہ عز و جل ان سے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اتاہ ابلیس لعنہ اللہ، تو ابلیس ان کے پاس آ گیا اور کہنے لگا یا نوح ان لکا عندی یدن، کہ میرا بھی اس میں ہاتھ ہے، ارید ان اکافیک علیہا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر میں آپ سے ایک مثلا مکافات کروں یا ایک آ کے آپ سے اس حوالے سے گفتگو کروں، میں اپنے خوبیاں بتاؤں اور اپنی چیزوں کو آپ کے سامنے آشکار کروں. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ واللہ قسم بخدا میں تجھ سے بغض رکھتا ہوں، نفرت رکھتا ہوں. اور یعنی وہ کہتا ہے کہ میں بھی آپ کی اس میں مدد کر سکتا ہوں، مجھ سے آپ مدد لیں. وہ کافی کہتے ہیں کہ میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ میرے کافی اس مسئلے میں آپ کے ہاتھ ہے اور آپ نے مجھ پہ احسان کیا اور میں نے آپ کے لیے راہ ہموار کیا. تو دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا میں تو تم سے شدید نفرت رکھتا ہوں اور مجھے تمہارے کسی بھی قسم کی مدد کی اور ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر تمہارا اس میں کوئی حصہ ہے کہ جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی ہے، فما ہیا، تو اگر ہے تو بتاؤ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک تم کوئی ایسی حرکت کرو اور اس میں تمہارا ایک حصہ ڈل جائے؟
تو پھر اس نے کہا کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے قوم کے لیے بد دعا کی اور ان کو پھر غرق آپ نے کرایا، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہا جنہیں میں نے اغوا کیا تھا۔ لہذا اب آپ نے انا مستریح، اب میں استراحت کروں، آرام کروں، یہاں تک کہ حتی ینشأ قرن آخر، اب ایک اور نسل بڑھے گی، فاغویہم، اور میں پھر انہیں اغوا کروں گا، انہیں تو اغوا نہیں کروں گا۔ لہٰذا آپ نے میرے لیے ایک فرصت مہیا کر دی، میں تھک گیا تھا انہیں اغوا کر کے، تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کی اور سب کو غرق کرا دیا جتنے اغوا تھے، تو یہ آپ نے میری مدد کی۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ ما الذی ترید ان تکافینی بہ، کس چیز کے ذریعے سے تم میرے مقابلے میں آؤ گے، کیا چاہتے ہو، کس چیز کے ذریعے سے تم اس طرح سے کر سکتے ہو کہ میرے مقابلے میں آؤ۔ قال لہ اذکرنی فی ثلاثۃ مواطن، 3 جگہوں پہ تم مجھے یاد کرو گے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جب بھی ما اکون الی العبد اذا کان فی احداہن اذکرنی اذا غضبت، واذکرنی اذا حکمت بین اثنین، واذکرنی اذا کنت مع امرأۃ خالی لیس معکما احد، یعنی وہ موارد اس نے گنوائے کہ جن میں اب شیطان آتا ہے اور شیطان انسان کو بہکاتا ہے۔ ان میں سے پہلا کیا ہے، اقرب ما اکون الی العبد، سب سے زیادہ میں اس عبد کے قریب ہوتا ہوں کہ جب وہ عبد کیا ہے، اذا کان فی احداہن، جب وہ ان 3 میں سے کسی ایک جگہ پر ہو، یعنی 3 جگہوں کے اوپر میں آ کے آپ کی نسل کو بگاڑ دوں گا، 3 موارد میں۔ پہلا موقع کیا، کیونکہ ان 3 موارد میں سب سے زیادہ قریب عبد کے پہنچ جاتا ہوں۔ وہ 3 موارد کیا ہیں، کہتے ہیں اذکرنی اذا غضبت، جب غصے ہو تو مجھے یاد کرنا، غصے کے وقت میں آتا ہوں اس کے اوپر، غصے کے وقت وہ میرے سب سے قریب ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے، واذکرنی اذا حکمت بین اثنین، جب 2 بندوں میں تم فیصلہ جاری کرو، سب سے قریب میں اس وقت ہوتا ہوں عبد کے، تاکہ میں ان کو بہکا سکوں، کیونکہ یہ تیرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لڑائی جھگڑا میں ڈال سکوں۔ تیسرا مورد کیا ہے کہ سب سے زیادہ میں عبد کے اس وقت قریب ہوتا ہوں کہ جب تم ایک ایسی خاتون کے ہمراہ ہو، خالی لیس معکما احد، کوئی تم 2 کے علاوہ ایک بھی بندہ وہاں پہ نہ ہو، یعنی جہاں پہ بھی محرم نامحرم 2 اکٹھے ہوں وہاں پہ ابلیس سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ 3 غضب کا موقع، یہ جو عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، یہ دوسرا مورد، اور تیسرا مورد جہاں پہ نامحرم خلوت کے ساتھ نامحرم موجود ہو۔ یعنی یہ بہکانے والی چیزیں کہ اس واقعے سے ہم اجمالی طور پہ اگر نتیجہ لینا چاہیں تو وہ نتیجہ اخذ کریں کہ یہ 3 موارد ہیں کہ جس میں ابلیس کا خطرہ سب سے زیادہ محسوس ہو اور وہ آ کے چیلنج کرتا ہے، صحیح ہے، وہ آ کے انسان کو ایک نو چیلنج کرتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ انس ابن مالک کے طریق سے آیا ہے، بات اس میں درست ہے، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے طریق سے یہ روایت نہیں ہے، اگرچہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار میں نقل کی ہے، لیکن جناب انس ابن مالک صحابی رسول ان سے ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو ابلیس آ گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا من انتا، کون ہو تم؟ کہا کہ انا ابلیس، میں ابلیس ہوں۔ فما جاءک بک، کہا کہ کیوں ادھر کیوں آئے ہو، کیا چیز تمہیں ادھر لے آئی ہے، کوئی مقصد، کوئی ہدف کچھ تو ہوگا۔ کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تسأل لی ربک، آپ میرے لیے اپنے رب سے ایک اجازت مانگے، حل من توبۃ، کیا توبہ کر سکتا ہوں میں، پوچھ کے بتائیں اپنے رب سے۔ ابلیس بھی توبہ کی خواہش کر بیٹھا اللہ کی رحمتوں کو دیکھ کے۔ فأوحى اللہ الیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی۔ وہ کیا ہے، ان توبتہ، اس کی توبہ یہ ہوگی، ان یأتی قبر آدم فیسجد لہ، آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس جائے اور سجدہ کر دے۔ تو نوح علیہ السلام نے خبر دے دی، تو ابلیس نے آ کے کہا اما انا، میری جہاں تک بات ہے کہ میں جا کے سجدہ کروں، لم اسجد لہ حیا، جب تک زندہ ہوں اسے میں سجدہ نہیں کروں گا، آدم کو نہیں سجدہ کرنا۔ اسجد لہ میتا، صحیح، اور سجدہ تب کروں گا جب مر جاؤں، صحیح،
لہو میتن، مردہ حالت میں میں ممکن نہ کر سکوں، جب تک زندہ ہوں، جب تک خود اختیار رکھتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں، میں ابلیس آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ قال فاستکبر وکان من الکافرین، نوح علیہ السلام نے پھر یہ جملے پڑھے، یہ تکبر کرنے والا ہے اور کافرین میں سے تھا۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ابلیس کا اندر کس قدر دشمنی کا مادہ ہے، یعنی وہ رحمتوں کو جانتا ہے، حقائق سے واقف ہے، لیکن وہ جو مرض لگا ہوا ہے وہ اس کو نہیں ایک عمل کی انجام دہی کروانے دے رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ مجرمین نے جب تقاضا کیا کہ ہمیں ایک مہلت دے دے، تو بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ اگر انہیں مہلت دے دیں دوبارہ وہ یہی کام کریں گے، اور اس کی دلیل ہمارے پاس ہے۔ مثلا اگر ہمیں بالفرض کرونا ہو جائے، کیسے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا، خدا ایک مہلت دے دے، یہ گناہ بھی نہ کروں گا، وہ بھی نہیں کروں گا، بالکل تابع تیرے رہ کے اطاعت گزار میں یہ ساری کی ساری عمر گزاروں گا۔ لیکن جب صحت مل جاتی ہے پھر وہ پہلا کام ہی یہ کرتا ہے کہ نمازوں میں غفلت شروع کر دیتا ہے، وہی سرکشی بغاوت اندر اٹھاتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ یعنی خود انسان، یہ سوال عموماً آپ دیکھیں گے کہ خود ہمارے نفس میں بھی پیدا ہوتا ہے اور لوگ کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کریں نیکی، نہیں کر پاتے۔ جواب کیا ہے؟ وہی کہ اگر ایک مریض چاہے کہ میں تیز چلوں، نہیں چل پاتا، تو آپ کیا اسے جواب دیں گے؟ تندرست ہوگے تو چلو گے، مرض سے چھٹکارا حاصل کرو گے تو چلو گے۔ اسی طرح سے یہ حسد، تکبر، ان کے ہمارے وجود سے امراض ختم ہوں گے تو ہم صحت مند زندگی بسر کریں گے نا، واللہ تو صحت مند تندرست زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ کہ تکبر صرف علماء اور عمراء اور انہی لوگوں کو لگتا ہے، فقراء کو نہیں لگتا، فقراء کو بھی لگتا ہے۔ حسد جو ہے وہ صرف اور صرف خاص طبقہ ہی کرتا ہے، ہر ایک طبقہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ سارے اصول کفر جو ہیں ان سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ مریض تھا یہ ابلیس، چونکہ مریض تھا تکبر کے مرض میں، حسد کے مرض میں، اس مرض کی وجہ سے اس کو یہ توان اور قدرت حاصل نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر سکے، مرض حائل ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھی اسی طرح 3 واقعات ہیں، ایک اس میں طولانی ہے اور وہ واقعہ اہمیت کا حامل بھی ہے کیونکہ حج کی امور سے تعلق رکھتا ہے، اور 2 واقعات اس سے قدرے جدا ہیں۔ ہم پہلے واقعے کو دیکھتے ہیں جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ یہ روایات معتبر طریق سے بھی اپنے جو اس میں حرام چیزیں ہیں اس کا تذکرہ دیگر احادیث میں بھی وارد ہوا ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابان بن عثمان وہ کہتے ہیں میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا۔ اب آپ ادھر دیکھیں، حلالا طیبہ ہم پڑھ چکے ہیں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ ہم ابھی آج کی سرنامہ بحث ہم نے اس آیت کو قرار دیا تھا۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کیف صار الطحال حراما وهو من الذبیحہ، یہ جو ہے پتا جسے کہتے ہیں، طحال پتے کو کہتے ہیں، صحیح، کلیجی کے ساتھ کلیجی نما ایک چھوٹا سا وہ پتا ہوتا ہے، پتا کیوں حرام ہے جبکہ یہ بھی ذبیحہ کا ایک جز ہے؟ یعنی آپ کلیجی کو حلال کہتے ہیں، اسی سے ایک اور مشابہ چیز ہے اسے آپ حرام کہتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے اس کی وجہ بیان فرمائی، فقال ان ابراہیم علیہ السلام حبط علیہ الکبش من صبیر وہو جبل بمکہ، مکہ میں پہاڑ ہے صبیر کے نام سے، وہاں پہ یہ مینڈھا یا یہ دمبا آیا تھا، گوسفند، یہ اترا تھا، لیذبحہ، تاکہ وہ اسے ذبح کر دے۔ اب جب وہ ذبح کرنے لگے اطاہ ابلیس آ گیا۔ جب اتنے بڑے اولیاء و انبیاء علیہ السلام اولی العزم پیغمبروں کو اس نے نہیں چھوڑا، ان کے لیے تو خود آتا ہے، بڑے دشمن سے مقابلے کے لیے بڑوں کو دعوت دی جاتی ہے، یہ جنگوں میں عام اور رائج تھا۔ مثلا مرحب اترا ہے میدان میں تو وہ بھی پکار کے کہے گا کہ میرے قد کا تم بھیجو، چھوٹے بندے نہیں بھیجنے۔ بدر میں یہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عام مومنین مسلمانوں کو بھیجا تو مشرکین مکہ نے لڑنے سے انکار کر دی، کیونکہ پہلے آپس میں انفرادی طور پہ ہوتی تھی لڑائی اور اس کے بعد پھر لشکروں کی ہوتی تھی۔
تو انہوں نے کہا کہ ہمارے قد کے بھیجو جو ہماری طرح عالی نسب سے بھی ہوں، اپنے عزیز رشتہ داروں کو بٹھایا ہوا ہے اور دوسروں کو قربان کرنے بھیج رہے ہو۔ تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی ترین اور محبت جن سے سب سے زیادہ تھی انہیں بھیجا، جناب حمزہ علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام، اور جناب حارث چچا تھے ان کے، جناب حارث شہید ہو گئے، تو ان دونوں نے بندے گرا پائے ادھر۔ تو اسی طریقے سے ابلیس اپنے قد کے مطابق آتا ہے، ہمارے لیے اس نے نیچے شیاطین چھوڑے ہوئے ہیں۔ بعض اوقات تو ہوتے ہیں نا پکنک منانے گئے ہوئے ہیں ولایت شیطان میں، ادھر ہی ایک مدت کاٹ کے پھر کوئی سبب بنتا ہے تو نکال آتے ہیں۔ بہت سارے تو اغوا شدہ یعنی موجود ہیں، اسی کے لشکر میں موجود ہیں۔ اس لیے اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ جب ذبح کرتے ہیں یا دیگر امور انجام دیتے ہیں، اتاہ ابلیس آ جاتا ہے۔ فقال له اعطنی نصیبی من هذا الکبش، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرا حصہ دے دو اس مینڈھے میں، اس گوسفند میں جتنا ہے، میرا بھی تو حصہ ہے۔ اس سے اثر گزاری پتہ لگتی ہے جو واقعہ ہے، یعنی یہ واقعہ ممکن ہے کہ تمثیل بھی ہو سکتا ہے اور یہ واقعہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے، ہر دو احتمال ہیں۔ اور ظاہری روایت تو بیان کرتی حقیقت ہے، لیکن حقیقت میں بھی اگر امام علیہ السلام اس واقعے کو زندہ کر رہے ہیں تو کیا بات سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمارے لیے؟ اس واقعے سے پتہ لگتا ہے یہ جو ابلیس کا زندگی میں ہماری خلل ڈالنا اور اثر گزار ہونا ہے، اس نقطے کو سمجھا جائے، صحیح، وہ ہر پاک اور پاکیزہ چیز کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اس لیے آ کے اس نے حصہ کا مطالبہ کیا۔ اب ادھر حصہ دے دیا جائے تو کیا کہلائے گا؟ وہی جو پہلے گزر چکا ہے، وہ شے حرام ہو جائے گی، کیونکہ ابلیس کا جہاں پہ حصہ بن جائے اس سے اللہ کا قرب حاصل کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو چیز ابلیس سے منسوب ہو جائے، شیطان سے منسوب ہو جائے، وہ اللہ کے قرب کا باعث کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ ایسے اس نے کہا کہ مجھے میرا حصہ دے دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَأَيُّ نَصِيبٍ لَكَ وَهُوَ قُرْبَانٌ لِرَبِّي، تیرا کون سا حصہ آ گیا؟ یہ تو میرے رب کے لیے قربانی ہے، میں اپنے رب کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ وَفِدَاءٌ لِابْنِي، اور اپنے بیٹے کے بدلے میں اسے فدا کر رہا ہوں۔ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ، ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی نازل کی، أَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا، اس میں اس کا حصہ ہے، وَهُوَ التِّحَالُ، یہ جو خون آلودہ ہے یہ اسی کا حصہ ہے۔ ایک اور روایت میں وارد ہوا امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ بھی تو جگر جو ہے یعنی کلیجی، یہ بھی اسی طرح کی اور یہ پتا نما بھی اسی طرح کا، کیا فرق ہے؟ امام نے کہا دو تھال لے آؤ، دونوں تھال لے آئے، کہا دونوں کو رکھ دو اور تھوڑی دیر کے بعد آؤ، مثلا بالفرض 1-2 گھنٹے کے بعد آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے تو دونوں میں پانی پانی تھا، لیکن جو جگر تھا یعنی یہ کلیجی وہ پورا گوشت کے لوتھڑے کی طرح تھا، جبکہ یہ آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا ہوتا انتہائی سکڑ گیا اور زیادہ خون بن گیا۔ تو تب امام نے فرمایا یہ اصل میں جمع ہوا خون ہے، یہ گوشت نہیں ہے کہ تمہارے لیے حلال ہو جائے، جبکہ یہ جو کلیجی ہے یہ باقاعدہ گوشت ہے اور ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے۔ لہٰذا ادھر بھی یہی ہے کہ اتحال جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ شیطان کا، لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الدَّمِ، یہ خون کا ایک جم شدہ لوتھڑا ہے۔ وَحُرِّمَ الْخُصْيَتَانِ، خصیتان جنہیں بیضتان بھی کہتے ہیں، صحیح، جو نر جانور کے ساتھ آلہ تناسل کے ساتھ ہوتے ہیں، شرمگاہ کا حصہ شمار ہوتے ہیں، یہ دو بھی حرام قرار دیے۔ اہل سنت میں کھائے جاتے ہیں یہ، بلکہ پنجاب میں تو ایک ڈش بھی چلتی ہے، صحیح ہے، وہ اس کو کھاتے ہیں، لیکن مکتب تشیع میں اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے مطابق یہ کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ لِأَنَّهُمَا مَوْضِعٌ لِلنِّکَاح، کیونکہ یہ نکاح کی جگہ ہے، کیونکہ اسی سے وہ مادہ نکاح پیدا ہوتا ہے۔ اس کو دبا دیا جائے تو وہ بکرا کھسی ہو جاتا ہے، جیسا کہ وہ دیتے بھی ہیں قربانی کے لیے، لاتے بھی ہیں، کیونکہ اگر اسے کھسی نہ کریں تو وہ پھر بدبودار اس کے گوشت میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَمَجْرَى لِلنُّطْفَةِ، اور دوسرا یہاں سے نطفہ گزرتا ہے، جانور کی منی گزرتی ہے، نطفہ گزرتا ہے، اس لیے اللہ نے یہ شیطان کے حصے میں فَعَطَاهُ إِبْرَاهِيمَ الطِّحَالَ وَأُنْثَيَيْنِ، دونوں پکڑا دیے، طحال بھی اور یہ بھی پکڑا دیے ابراہیم علیہ السلام نے، جا تو کھا آرام سے، شیطان کو دے دیا، وَهُمَا خُصْيَتَانِ۔ فَقُلْتُ فَكَيْفَ حُرِّمَ النُّخَاعُ،
تو ابان نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے یہ نخاع کیوں حرام ہے؟ فرمایا لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْمَاءِ الدَّافِقِ مِنْ كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى، نخاع کہتے ہیں یہ جو ریڑھ کی ہڈی میں سفید سی نہیں ہوتی، اسی کی اساس کے اوپر کھڑا اٹھتا بیٹھتا ہے نا انسان، ہر ریڑھ کی ہڈی میں جانور کے وہ گول سی سفید سی ایک لائن سی ہوتی ہے، ہر انسان کے وجود میں بھی ہے۔ اگر یہی متاثر ہے جسے کمر ڈسک کہتے ہیں، یہی تھوڑی سی درمیان میں آ جاتی ہے مہروں کے، اگر یہ متاثر ہو جائے تو انسان کبھی بھی نہیں اٹھ سکتا، کوئی جانور بھی نہیں اٹھ سکتا۔ یہ کیوں نخاع حرام ہے؟ نخاع اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، تو نخاع اس لیے حرام ہے کیونکہ یہاں سے وہ مائع دافق، منی کا جو اچھلتا ہوا پانی ہے، وہ در حقیقت یہاں سے گزر کے انسان کے مثانے کی طرف آتا ہے یا جانور کے مثانے کی طرف آتا ہے، لہذا مائع دافق کے گزرنے کی جگہ وہ یہی ہے، یہاں پہ وہ جوش مارتا پانی اکٹھا ہوتا ہے، اور پھر اس نخاع کے ساتھ ساتھ یا اسی جگہ پہ اس کا اثر باقی رہتا ہے، اس لیے یہ بھی کہا کہ یہ بھی شیطان کا حصہ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَهُوَ الْمُخُّ الطَّوِيلُ الَّذِي يَكُونُ فِي فَقَارِ الظَّهْرِ، بتایا نخاع کیا ہے کہ کمر کے اندر وہ جو لمبی سی ایک پتلی سی ڈوری ٹائپ ہوتی ہے، اس مخ طویل کو کیا کہتے ہیں؟ نخاع۔ ابان نے پھر کہا امام صادق علیہ السلام سے یکرہ من الذبیحۃ عشرۃ اشیاء، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ذبیحہ سے 10 چیزیں جو ہیں وہ مکروہ ہیں، یعنی یہ مکروہ اس معنی میں نہیں ہے بلکہ یعنی حرام ہیں۔ 10 چیزیں کیا ہیں؟ ناپسندیدہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، اس لیے وہ شیطان کا حصہ ہیں۔ تحال ہے، یہ انثیین ہے، نخاع ہے، دم خون جو ہے وہ جائز نہیں ہے، جلد، اس جلد کو احاب بھی کہتے ہیں کہ اگلے نیچے آ رہا ہے، جلد یہ شرعاً جائز نہیں ہے، کھانا پہننا اوڑھنا وہ حلال اگر طریقے سے ذبح ہوا تو جائز ہے، لیکن جلد کھانا جائز نہیں ہے۔ والعظم ہڈی، وقرن سینگ، سینگ کھانا جائز نہیں ہے۔ والظلف یہ سم جسے کہتے ہیں، سم اتار کے نا پایوں میں پھینک دیتے ہیں، وہ نہیں ہوتے سخت سے سینگ جیسے کھرے پاؤں میں جو ہوتے ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیں۔ والغدد، غدد ہوتے ہیں گول گول، اس کے گرد چربی ہوتی ہے، یہ رانوں کے درمیان میں ہوتی ہے، عموماً یہ کم لوگ جانتے ہیں اس لیے اس کی نہاری بنا کے اڑا جاتے ہیں، لیکن وہ پھینکنا شرعاً حرام ہے، وہ نکال کے پھینکنا لازم ہے۔ جو جانتے ہیں قصاب یا کسائی وہ تو رانوں سے کاٹ کے اس غدو کو پھینک دیتے ہیں، اگر اسے بہت گرمائش نہ دی جائے جیسے عام گھروں میں کھانے بنتے ہیں تو یہ گول گول چیز سامنے آ جاتی ہے، تو یہ بھی جائز شرعاً نہیں ہے۔ والمذاکیر یعنی شرمگاہ، شرمگاہیں کھانا مذکر مؤنث دونوں کی حرام ہے۔ وَأُطْلِقَ فِي الْمَيْتَةِ عَشْرَةُ اشیاء، میتہ میں 10 چیزوں کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی یہ مردار شمار ہوں گی، انہیں نہیں استعمال کیا جائے گا۔ الصوف یہ جو اوپر اون ٹائپ ہوتی ہے انہیں نہیں کھایا جائے گا۔ والشعر بالوں کو نہیں کھایا جائے گا۔ والریش مونچھوں کو نہیں کھایا جائے گا۔ والبیضہ یہی چیزیں یہ جو ہوتے ہیں شرمگاہ کے ساتھ مثانے، یہ نہیں کھائے جائیں گے۔ والناب، ناب ہوتے پنجے، نوکیلے پنجے ہوتے ہیں نا، یہ نہیں کھائے جائیں گے۔ والقرن سینگ۔ والظلف کھرے، وہ سم جو ہوتے ہیں گھوڑوں کے اور بکروں کے گایوں کے ہوتے ہیں نا، اسے اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ پائے آپ نے دیکھے ہوں گے نا، پائے کے آگے وہ کالے کالے سے ہوتے ہیں بکری کے یا بکروں کے یا گائے کے، وہ اکھاڑ کے پھینک نہیں دیتے، یہ جو اکھاڑ کے پھینکتے جو سینگ کتنا سخت ہوتے ہیں یہ ہیں ظلف۔ والانفحہ، انفحہ جو آنت ہے اس میں کوئی ایک جگہ پہ دودھ نما چیز جم جاتی ہے، اس کے اوپر اختلاف ہے حلال ہے یا حرام ہے، فقہا اسے حرام یا پاک اسے قرار دیتے ہیں، بہرحال اس کے اوپر اختلاف ہے۔ احاب وہی جلد ہے، جلد کو کہتے ہیں احاب۔ واللبن، اسی طریقے سے یہ جو مردار، یہ مردار میں چیزیں حرام ہیں، مردار کی یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ 10 چیزیں آپ اگر کسی کو ذبح کرتے ہیں جانور جو حلال گوشت نہیں ہے تو اس کی جلد وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ ایک روایت ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، فقہی استنباط ہم اس سے نہیں کر سکتے، فقہی استنباط کے لیے ہمیں تمام احادیث اس موضوع کی جمع کرنا ہوں گی اور ضعیف و صحیح سند اس کا ہمیں انتخاب کرنا ہوگا، صحیح اسانید والی احادیث کا، اور پھر اس پہ قواعد علمیہ جاری کرنا ہوں گے۔ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الزَّرْعِ۔ بہرحال اگلا واقعہ دیکھیں، اس میں آپ نے دیکھا کہ جانور میں ہم ایک
کلی نتیجہ لے لیں، جامع نتیجہ، جانور میں جو حلال گوشت جانور ہیں، ان حلال گوشت جانوروں میں شیطان کا بھی حصہ ہے ابلیس کا، اور جہاں جہاں اس کا حصہ ہے وہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے، اس لیے وہ نجاست ہے، وہ انسان کے لیے کرامت کے برخلاف ہے کہ اسے انسان استعمال کرے۔ اگلا واقعہ دیکھیں، یہ واقعہ ہمارے پاس کچھ طولانی ہے اور وقت بھی ہمارے پاس قلیل ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، بقیہ اگلے درس میں پڑھیں گے، اور اگلے درس میں بقیہ انبیاء علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ تعالی ختم کیا جائے گا۔ یہ واقعہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کو بھی ہمارے اکابر محدثین نے نقل کیا ہے، اور شیخ کلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الکافی میں اسے ذکر کیا ہے۔ اس میں امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام ہر دو سے ابو بصیر نے یہ بات سنی ہے کہ لما کان یوم ترویہ قال، جب یوم ترویہ آیا، یہ حج کے اعمال سے مربوط ہے، تو جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور تروہ من الماء فسمیت ترویہ ثم اتا منا۔ یہ جو حج کے ہمارے پاس اعمال ہیں اس میں ظاہراً ایسا ہے، کیونکہ عرفات ایک میدان ہے، 3 میدان ہے پیدر پہ، مکہ سے آپ باہر نکل جائیں تو پھر مکہ میں داخل ہونے آپ نے ایک طرف، تو عرفات پہلے میدان آتا ہے، مثلا 6 یا 8 کلومیٹر لمبا ہے طولانیت میں، جب ختم ہوتا ہے تو اگلا میدان شروع ہو جاتا ہے مشعر الحرام، مزدلفہ بھی کہتے ہیں، ادھر رات رہنی ہے فجر تک، صحیح ہے، ادھر وارد ہونا مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے کہاں رہنا ہے آپ نے؟ عرفات میں، ظہر کے وقت سے لے کے مغرب تک عرفات میں رہنا لازم ہے حج میں، صحیح۔ پھر عرفات سے نکلیں گے کب؟ مغرب کے وقت، مغرب کے بعد داخل ہو سکتے ہیں مزدلفہ یا جسے مشعر الحرام کہتے ہیں، اور ادھر کب تک رہیں گے؟ فجر تک، جیسے ہی فجر قضا ہونے تک، جیسے ہی فجر قضا ہو جائے گی آپ منی میں داخل ہو جائیں گے، قضا ہونے سے پہلے نہیں منی جائیں گے آپ، صحیح ہے، قضا ہوگی تو منی، اس لیے یہ 3 وادی ہیں، مثلا پہلی 6 کلومیٹر ہے، دوسری مثلا 8 کلومیٹر ہے، پھر دونوں عرفات اور مزدلفہ دونوں 8 کلومیٹر ہے، پیدل آپ کو چلنا پڑتا ہے، اور پھر وہ 6 کلومیٹر پہ 2 پہاڑوں کے درمیان یہ منی ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہ اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں، غالباً یہ 9 ذی الحج کی بات ہے کہ جس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یوم ترویہ کسے کہتے ہیں؟ یوم ترویہ سے مراد کون سی ذی الحج ہے؟ ظاہراً ایسا کہ یوم ترویہ 9 ذی الحج کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اعمال جو ہیں وہ اسی دن شروع کیے جاتے ہیں۔ اس کو دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس تحقیقی طور پہ یہ دن ثابت ہوتا ہے یوم ترویہ کا۔ مناسک حج میں یہ بار بار کلمہ آتا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ اس میں کون سا دن مراد ہے۔ بہرحال یوم ترویہ والے دن وہ پاس آیا، یوم ترویہ ثم اتا منا، اور اس کے بعد منی میں آیا تھا، وہ 8 ذی الحج لکھا ہوا ہے، 8 ذی الحج، 8 ذی الحج یوم ترویہ ہے، 8 ذی الحج سے پھر سفر کرتے ہیں اور عرفات 9 ذی الحج کو عرفات میں آپ وقت گزاریں گے، اور 10 ذی الحج کو منی میں داخل ہو جائیں گے، صحیح۔ یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحج کا دن۔ تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کو جو واقعہ ہے اس کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ابلیس ان کے پاس آیا۔ ابلیس کے آنے کا تذکرہ روایت نے اس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ ثم اتا منا، یوم ترویہ کے بعد وہ منی میں آئے، رات گزاری، ثم غدا بہی الی عرفات، اور پھر انہیں عرفات میں لے کے چلے گئے اور عرفات میں انہوں نے دن گزارا، فضرب خباہ بنمرۃ دون عرفہ، یعنی ایک انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ خیمہ ٹائپ لگایا، صحیح ہے، نمرہ کہتے ہیں پہاڑ، اس پہاڑ کے اوپر وہ وہاں پہ رکے یا انہوں نے کچھ وہاں پہ بنایا، ایک پہاڑ ہے نمرہ، اس جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی، صحیح ہے۔ یعنی احکام جو ہمارے پاس مناسک حج آئے ہیں وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے بتائیں۔ ان واقعات میں آپ نے وہ لب لباب اصل چیز لینی ہے کہ وہ جو ابلیس ان کو بہکانے کے لیے آیا ہے،
وَإِلَّا مناسک حج ہم اس سے نہیں لے سکتے، کیونکہ اگر جب ہم نے مناسک حج لینے ہیں تو اس موضوع کی تمام احادیث کو پہلے جمع کریں گے، ضعیف اور صحیح آپس میں جدا کی جائیں گی، اور پھر علمی قواعد کو جاری کر کے ہم ایک مطلب لیں گے۔ تو یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا فبنا مسجدا فضرب خباہ بنمراتا دون العرفہ، عرفہ میں نہیں، انہوں نے جو لگایا یہ خبا آپ کہہ لیں یا یہ خیمہ ٹائپ کہہ لیں یا کوئی چادر ٹائپ کہہ لیں، وہ انہوں نے پہاڑ کے اوپر لگایا، اور اس پہاڑ میں انہوں نے پھر ایک مسجد بنائی، فبنا مسجدا باحجار بیض، سفید پتھروں کی مسجد بنائی، وکان یعرف اثر مسجد ابراہیم، اور پہچانی جاتی تھی ابراہیم علیہ السلام کی مسجد کے آثار، حتی ادخل فی ھذا المسجد الذی بنمرہ حیث یصلی الامام یوم عرفہ، امام علیہ السلام اس مسجد کو جانتے تھے، پہچانتے تھے کس جگہ بنائی گئی، اور جہاں پہ وہ روز عرفہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، فصلی بها الظہر والعصر ثم عمد الى عرفات، اور اس کے بعد پھر وہ ظہر اثر پڑھ کے پھر عرفات کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ بہرحال یہاں پہ ہم اپنے مطابق جہاں پہ واقعہ شروع ہوتا ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ مزدلفہ اور ان سب کی پھر آپ کے سامنے تشریح کرنے پڑے گی اصطلاحات کی۔ نیچے کی طرف آئیں تو یہاں پہ ذکر کیا امام علیہ السلام نے کہ فَأَمَرَهُ اللَّهُ أَن يَذْبَحَ ابْنَهُ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منا میں یہ حکم دیا تھا، بس عرفہ سے کے بعد کون سا ہے؟ مشعر الحرام یا مزدلفہ، اور مزدلفہ کے بعد منا میں پھر آپ رہتے ہیں 3 راتیں 11 12 13، اور پتھر شیطان کو مارنے ہوتے ہیں۔ پہلے دن جو ہے وہ لازم ہے کہ ادھر ہی ٹھہریں، بقیہ 2 دن آپ پتھر مار کے جا بھی سکتے ہیں، رات کہیں اور گزار بھی سکتے ہیں، پھر واپس آ سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو 3 ہمارے پاس ہیں منا میں 3 راتیں، تو منا میں جب پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا گیا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، وَقَدْ رَأَىٰ فِيهِ شَمَائِلَهُ وَخَلَائِقَهُ، تو ابراہیم علیہ السلام اپنی ہی شکل و صورت اور اپنی عادات کردار اخلاق یعنی خلقاً و خلقاً ہر 2 لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کی مانند تھے جناب اسماعیل، وَأَنِسَ مَا كَانَ إِلَيْهِ، اس لیے بڑے مانوس اور محبت کرتے تھے اسماعیل سے۔ فَلَمَّا أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ إِلَى مِنَا، جب وہ چلے گئے مشعر سے منا کی طرف، فَقَالَ لِأُمِّهِ زوری البیت انت واحتبس الغلام فقال یا بنی ہات الحمار والسکین۔ اس کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں پہ قربانی کا تذکرہ ہے، اس نقطے کے اوپر اختتام کرتے ہیں کیونکہ واقعہ آغاز ہو رہا ہے، آغاز کو ہی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے تاکہ وہ اختتام پذیر ہو۔ ابراہیم علیہ السلام تو چونکہ شدید محبت تھی، ایک تو بڑے عرصے کے بعد ان کی اولاد ہوئی نا، تقریباً 100 سال کے بزرگ ہو گئے، اور اس میں عام رواج کے تحت تو اولاد 60 سال کے بعد نہیں ہوتی، اور انہیں بڑی ایک خواہش تھی کہ میری اولاد ہو، تو اولاد بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ تو ادھر پھر بیگمات کا کہتے ہیں کہ جھگڑا تھا، جناب حاجر سے یہ اولاد ہوئی، سارہ سے نہیں اولاد ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ادھر چھوڑا ہے مکہ اس وقت بالکل چٹیل میدان تھا، اور اس قدر تپتا ہوئے یہ سنگلاخ چٹانیں تپتی ہوئی ہوتی تھیں کہ صحرائی جو باشندے اور قبائل ہیں وہ بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے ادھر نہیں رہ پاتے تھے۔ اب یہ تو صرف نبی خدا جانتا ہے کہ یہ جو سنگلاخ چٹان ہے یہ کعبہ ہے، ادھر کوئی آثار کعبہ کے نہیں تھے۔ تو وہاں پہ بس سنگلاخ چٹانوں میں جب پہنچے سفر کرتے کرتے، تو جناب حاجر اور اسماعیل کو چھوڑ کے الوداع کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ اور جہاں پہ جناب حاجر کا حوصلہ دیکھیں، کیونکہ وہ تو غیر معصوم تھی، نہ ابراہیم علیہ السلام پہ اعتراض تاریخ میں ملتا ہے، نہ یہ ملتا ہے کہ ہم دونوں تو مر جائیں گے، صحرائی جانور آ جائیں گے، یا یہ بھوک پیاسی ہمیں مار، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، کہا جاتا ہے کہ ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کے انہوں نے شدت محبت سے دیکھا، کیونکہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اب جب پیاس نے زیادہ شدت دکھائی اسماعیل کے، اور آہستہ آہستہ مرنے کے قریب آثار موت کے دکھائی دینے لگے، تو وہاں پہ بے چین ہوگی جناب حاجر، کبھی ایک چکر لگائیں سامنے پہاڑ پہ جاتی، ڈر ہوتا کوئی صحرائی جانور نہ اٹھا کے لے جائے چھوٹے بچے کو، بھاگی بھاگی واپس آتی، پھر بھاگی بھاگی وہ اوپر جاتی۔ اب جب یہ اسی طرح 7 چکر لگے تو دیکھا وہاں پہ ان کی ایڑیاں جہاں لگ رہی ہیں وہاں سے پانی پھوٹ رہا ہے،
اور جب پانی پھوٹنا شروع ہوا ادھر انہوں نے اس دن ڈیرا ڈالا تو پانی کو دیکھ کے پرندے جو ہیں وہ اوپر گھومنے لگ گئے. دور سے بنی جرہم کا ایک قبیلہ جو ہے نا وہ سفر کر رہا تھا، تجارتی سفر کے لیے آتے تھے، وہ یمن سے، یمن میں یہ رہا کرتا تھا، یمن سے آ رہے تھے. انہوں نے دیکھا تو حیران ہوئے کہ ادھر تو پانی نہیں ہوتا. بہرحال ان پرندوں کو دیکھ کے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اور دیکھا کہ یہ ماں بیٹا ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے پھر قیام کیا اور ایک قبیلہ ادھر ہی آباد ہو گیا. اور اس طرح پہلی ابتدائی آبادی ایک طویل عرصے کے بعد آغاز ہوئی. ابراہیم علیہ السلام 15 یا 20 سال کے بعد واپس آئے، یعنی 15-16 سال کہہ لیں. اب جب آئیں گے تو انہیں تو نہیں پہچانتے تھے سوائے جناب حاجر کے، تو ان کے گھر کی طرف بڑے، لوگوں سے پوچھا کہاں پہ ہے گھر، دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے سے ایک خوبرو جوان نکلا. تو اسے دیکھ کے بہت متاثر ہوئے. اس جوان نے پوچھا کون ہو؟ وہ ایک مکالمہ وارد ہوا ہے کتب میں. بہرحال پتہ لگ گیا اسماعیل ہیں. بڑی محبت سے ملے اور جوان اسماعیل کو دیکھ کے اور محبت امڑ آئی. پہلے چونکہ محبت امڑ آئی تھی بچے کی ولادت پہ، تو اس محبت کو اللہ نے دل میں ختم کرنے کے لیے مکہ کی سنگلاخ چٹانوں پہ زندہ چھوڑ کے آنے کا حکم صادر کیا، کیونکہ ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی. خصوصاً یہ اولیاء خدا کی ان کے دلوں میں دو محبتیں رہ جائیں، یا آل اولاد، مال، یا اپنی ذات کی محبت. ہمارے لیے تو اپنی ذات کی، یعنی جن کی شادی نہیں ہوئی انہیں اپنی ذات کی محبت سے لڑنا پڑتا ہے، اور جن کی شادی ہو چکی ہے ان کے لیے اور اضافہ ہو گیا ہے. اب بیوی بچوں کی محبت بھی ہے اور ادھر سے والدین بہن بھائیوں کی محبت اور اپنی 3-4 چیزوں کی محبتوں سے اسے لڑنا پڑتا ہے. لہذا اولاد کی محبت ٹوٹ کے آئی تو یہاں پہ اللہ نے اپنی محبت کے آثار ابراہیم کے وجود میں ظاہر کیے، اور ابراہیم بھی کامیاب ہوئے اس آزمائش میں. چھوٹے اسماعیل کو چھوڑ آئے. اب اسماعیل بڑا ہو گیا تو اور بزرگ ہو گئے، اور شدید محبت اس کے عادات اطوار، کیونکہ نبی تھے وہ، تو نبی کو تو پتہ لگ جاتا کہ یہ میری اولاد نبی، اس لیے قابل اولاد سے تو اور محبت. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ کے مینڈے کی طرح اسے لے کے آیا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کریں. تو ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں سکت نہیں تھی کہ یہ منظر دیکھ لیں، اس لیے آنکھوں میں انہوں نے پٹی باندھ لی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسماعیل کی جگہ، یعنی جب اندر سے اسماعیل ذبح ہو گیا تو باہر کے اسماعیل کو اللہ نے بچا لیا. اسی لیے اہل سنت بھی قائل ہیں قرآن میں جو ذبح عظیم کہا گیا ہے، ادھر تو ذبح عظیم وجود میں نہیں آئی. صحیح ہے، ابراہیم کے قلب میں تو وجود میں آ گئی ذبح عظیم، کہ ان کا تو اسماعیل ان کے وجود سے کٹ گیا، اور اللہ کے لیے ان کا خالص ہونا، اللہ کے پاس آزمائش ان کی کامل ہوئی، تمام ہوئی، اور وہ سرخرو ہوئے. لیکن عملی میدان میں ذبح عظیم کا نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں وہ امام حسین علیہ السلام قرار پایا. جیسے اہل سنت کے معروف محدث جنہوں نے شیعوں کے خلاف بڑی کتابیں لکھی ہیں، شاہ عبدالعزیز دہلوی، انہوں نے اس موضوع کے اوپر چھوٹا سا رسالہ بھی لکھا اور ثابت کیا دلائل سے کہ قرآن میں جو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، اس کی جو تفسیر کی ہے، ذبح عظیم کی تفسیر امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے کی ہے کہ پوری ہی آل ابراہیم وہاں پہ شہید ہوئی. جتنے آل ابراہیم تھے امام باقر و امام سجاد علیہ السلام کے علاوہ، یعنی ایک عظیم قربانی اللہ کی راہ میں اور دین کی حفاظت اور دین کے قیام کے لیے انجام پائی. بقیہ واقعہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین.